بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون سی آیت سے پڑھنا ہے؟ آیت نمبر 60 ایسے ہی 60 نہیں ہوئی 59 ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے 60 لکھا ہوا ہے۔ ایک منٹ، انسٹھ کے بعد جو شروع ہو رہی ہے نا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، یہاں سے شروع کرنا ہے۔ آپ دیکھیں نا یہ سورت شروع ہو رہی ہے نا سورہ بقرہ، کھولے شروع سے کھولے، شروع سے کھولے سورہ بقرہ، الف لام میم کھول لی۔ یہ جو گول دائرہ بنا ہوا ہے اور اس میں ایک لکھا ہوا ہے، کب لکھا ہوا ہے؟ الف لام میم کے بعد۔ یہ پہلی آیت ہے، پہلی آیت گزر چکی، دوسری آیت اس سے اگلی ہے، تیسری آیت۔ یہ جو گول دائرہ ہے نا آیت لکھی ہوتی ہے، یہ پیچھے والی آیت کاؤنٹ ہوتی ہے۔ آگے ہاں پہلے آیت آتی ہے، پھر آخر میں گول دائرہ، ایک آیت، دو آیت، تین آیت، ٹھیک ہے۔ جو پہلے لکھا ہوتا ہے نا وہ پچھلی آیت کا نمبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج بھی اسی طرح ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں 60 نمبر آیت، 59 کے بعد جو شروع ہو رہی ہے نا وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے پانی۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مانے جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِبْ، بس ہم نے کہا کہ مارو بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنی لاٹھی کو پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ، پھوٹ پڑے، مِنْهُ اس سے، 12 عَيْنًا، 12 چشمے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، قد تحقیق، علم جان لیا، کل اناس ہر گروہ نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو، کلوا واشربوا کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض نہ ہو تم پھیلانے والے زمین میں، مفسدین فساد کو، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہرگز صبر نہیں کر سکتے ہم ایک کھانے پر، فادع لنا، دعا کرو اپنے رب سے، ربک اپنے رب سے، یخرج لنا، وہ نکالے ہمارے لیے، مما اس چیز سے، تنبت الارض جو اگاتی ہے زمین، من بقلیہا سبزیوں میں سے، وکثائہا اور ککڑیوں میں سے، وفومیہا اور گندم میں سے، وعدسیہا اور دالوں میں سے، وبصلیہا اور پیاز سے، ٹھیک ہے۔ قال، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اتستبدلون الذی، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو اس کو، ہوا ادنا جو کہ کم ہے، بالذی اس کے ساتھ، ہوا خیر جو بہتر ہے، اہبطوا مصرا، بس اتر جاؤ شہر کے اندر، فإن لکم ما سألتم، بس بے شک تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے سوال کیا، وضربت علیہم الذلۃ، اور ڈال دی گئی ان پر، مسلط کر دی گئی ان پر ذلت، والمسکنہ اور مسکینی، وباءوا بغضب من اللہ، اور لوٹے وہ اللہ کے غضب کے ساتھ، ذالک یہ اس لیے، بأنہم بے شک وہ، کانوا تھے، یکفرون کفر کرتے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور قتل کرتے تھے انبیاء کو بغیر حق، نا حق، ذالک بما عصوا، یہ سزا اس لیے ملی کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور تھے وہ حد سے گزر جانے والے، ان الذین بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، والذین ہادوا جو یہودی ہوئے، والنصارى اور جو عیسائی ہوئے، والصابئین اور جو بے دین ہوئے، من آمن باللہ
جو بھی ایمان لے آیا ان میں سے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک صالح اعمال کیے، فلہم اجرہم ان کے لیے اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم اور نہ ان پر خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون نہ ہی غمزدہ ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ پھر ہم نے تم پر بلند کیا طور پہاڑ کو، خُذُوا پکڑ لو ما آتیناکم جو تمہیں ہم نے دیا، بقوت مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو ما فی جو اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کافی ہے۔ آیت نمبر 63 ہے۔ یہ آیتیں تھوڑی بڑی ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے جو ہے نا ہم نے پڑھی ہی آیتیں کتنی ہیں؟ 4، 60، 61، 62، 63 4 آیتیں ہم نے پڑھی۔ ان آیتوں کے اندر کیا ذکر ہو رہا ہے؟ اس میں موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے اللہ سے پانی طلب کیا۔ جس علاقے میں یہ رہ رہے تھے وہاں پر کیا تھا؟ بیابان تھا، پانی وغیرہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے طلب کیا پانی۔ استسقاء کا معنی ہوتا ہے پانی کو طلب کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ نے سنا ہوگا صلاۃ استسقاء، صلاۃ استسقاء، نماز استسقاء اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا بارش، دعائے استسقاء، نماز استسقاء، میدان میں جمع ہو کر پھر اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نماز استسقاء، ٹھیک ہے۔ تو استسقاء پانی طلب کرنے کو کہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا کیا؟ اللہ سے پانی طلب کیا اپنی قوم کے لیے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو تیرے پاس لاٹھی ہے نا، اس کو پتھر پہ مار۔ کس پہ مار؟ پتھر پہ مار۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا نا، اس میں بڑی اللہ کی طرف سے معجزے تھے۔ اس میں یہ عصا ان کے ساتھ رہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کبھی اس کو سانپ بنا دیا، کبھی اس کے ذریعے قوم کو پانی دے دیا، کبھی اس کے ذریعے فرعون کو ہلاک کر دیا۔ یہ عصا تھا۔ اور جو آگے ذکر آئے گا، جب انہوں نے اپنی لاٹھی پھینکی تو بہت بڑا سانپ بن گیا۔ واپسی جب اللہ نے حکم دیا نا اس کو پکڑ، تو موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ ڈر رہے تھے کہ یہ اتنے بڑے سانپ کو میں کیسے پکڑوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کو پکڑ لو، یہ لاٹھی ہو جائے گی دوبارہ۔ جیسے انہوں نے ہاتھ بڑھایا، اس میں ہاتھ ڈالا، دوبارہ وہ عصا ہو گیا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں بڑی کرامتیں، اس میں بڑے معجزے آگے بھی ذکر ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی لاٹھی کو پتھر پہ مارو، اللہ کے حکم سے کیا ہوگا؟ 12 چشمے جاری ہو جائیں گے۔ قومیں کتنی تھی؟ 12، ٹھیک ہے، 12 قبیلے تھے، اور چشمے پر انہوں نے مارا تو 12 چشمے الگ الگ جگہ سے پھوٹ پڑے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا یہ چشمہ تمہارا ہے، یہ چشمہ تمہارا ہے، یہ چشمہ، سب کے اندر بانٹ دیے چشمے، تاکہ جھگڑا بھی نہ ہو، فساد بھی نہ ہو، ہر قوم کے لیے ایک الگ چشمہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ کُلُوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ نے فرمایا اللہ کے رزق سے کھاؤ پیو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ رزق اللہ دیتا ہے، کھاؤ پیو، ایک دوسرے سے رزق کی وجہ سے نہ لڑو، پانی کی وجہ سے نہ لڑو، بلکہ سکون سے، احترام سے زندگی گزارو، اور پیغمبر کی فرما برداری کرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اللہ نے فرمایا یاد کرو جب تم نے کہا کہ ہم صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر، حالانکہ کھانے تو 2 تھے، کھانے منا اور سلوہ، 2 کھانے تھے، لیکن کیونکہ قسم ایک ہی تھی، دونوں ٹائم جو ہے نا ایک ہی ملتا تھا، اس لیے اس کو ایک کہا گیا ہے، یعنی اس کے علاوہ کچھ اور تھا ہی نہیں، اس لیے کہا گیا کہ ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ سے دعا کرے، اللہ سے مانگے وہ ہمارے لیے زمین سے نکالے۔ کیا نکالے؟ سبزیاں۔ بقلیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ترکاریاں، سبزیاں۔ قصائیہ ککڑی، جس کو ہم سندھی میں تو پھٹی کہتے ہیں اس کو،
یہ وہ ہوتی ہے نا روئی، روئی کپاس کہتے ہیں اردو میں، کیا کہتے ہیں؟ کپاس کہتے ہیں، کپاس کا انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ وفومیہا، اور فومیہا کہتے ہیں گندم کو، گندم نکالے اللہ تعالیٰ زمین سے، ٹھیک ہے۔ وعدسیہا، اور دالیں، مختلف دالوں کی قسمیں ہوتی ہیں۔ وبصلیہ، اور پیاز، پیاز اس وقت بھی تھا، ٹھیک ہے، پیاز اس وقت بھی تھا۔ یہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں نا، تقریباً شروع سے ہی اللہ نے یہی بنائی ہے انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے گھاس بنایا، انسانوں کے لیے یہ سبزیاں بنائی ہیں، تو شروع سے چلتی آ رہی ہیں یہ سبزیاں۔ آپ نے سنا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوکی کو پسند کرتے تھے، اور ہم لوگ پسند نہیں کرتے۔ کبھی سنت سمجھ کے لے کے جایا کرو، نہیں کبھی بندہ سنت سمجھ لے کے جاتے ہیں حلوہ بنانے کے لیے، ویسے کھاتے نہیں ہیں۔ حالانکہ حدیث میں الفاظ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چن چن کے پلیٹ سے لوکی اٹھاتے تھے اور کھاتے تھے۔ فائدے ہر سبزی میں فائدہ ہے، کیونکہ اللہ نے یہ بنائی انسان کے لیے، تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، صحت ہے، وٹامن ہے، ہر سبزی میں فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، کہا کہ تم وہ چاہتے ہو جو اس سے کمتر ہے، اس سے حقیقت کے اعتبار سے تو کمتر نہیں ہے، لیکن یہ کمتر کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ جو تم مانگ رہے ہو یہ تو محنت سے ادا ہوتا ہے، یہ تو ملتا ہے محنت سے، پھر تم ہل چلاؤ گے، پھر محنت کرو گے، مزدوری کرو گے، نوکریاں چاکریاں کرو گے، کسی کے ہاری بنو گے۔ تو محدثین لکھتے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو ہے نا ذلت والی زندگی پسند تھی، یعنی جو ہاری ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ کسی نہ کسی کے ماتحت ہوتا ہے، کسی کے حکم کا تابع ہوتا ہے، زمیندار تو نہیں ہوتا نا، زمیندار تو زمین کا مالک، وہ ہاری جو کام کرنے والے وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہل چلانے والے، وہ کسان جو ہے، جس کو کسان کہتے ہیں، سندھی میں ہاری کہتے ہیں۔ یہ جو ہے نا ہل ول چلاتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ محنت کام کرتے، مزدوری لیتے ہیں۔ تو یعنی ذلت ان کو پسند ہے کہ ہمیشہ ہم نیچے رہیں، ہم اٹھ کر اوپر نہ آئیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے دوبارہ یہی کہا کہ ہم ذلیل ہونا چاہتے ہیں۔ کیا ہونا چاہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہبطوا مصرن، اتر جاؤ پھر اس شہر میں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بس تم اتر جاؤ اللہ کے حکم سے اس شہر میں۔ یہ کون سا شہر تھا؟ پہلے ذکر ہو چکا ہے، بیت المقدس۔ اب یہاں پر تم لو، تمہارے لیے کیا ہے؟ جو تم نے مانگا ہے وہی ملے گا تمہیں۔ اب منت سلوہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی طرف سے تھا خاص، وہ ختم ہو گیا۔ اب یہ ہے تمہارے لیے، اب زمین کو جو ہے نا بناؤ، سیدھا کرو، پھر اس سے نکلیں گی ترکاریاں، یہ وہ۔ حالانکہ ایک خاص ایک پیریڈ تھا، ایک خاص ٹائم کے لیے بلایا گیا تھا ان کو کہ یہاں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے احکامات لو اور دین کی باتیں سیکھو کچھ دنوں کے لیے، لیکن وہاں بھی یہ نافرمانی پر اتر آئے، ٹھیک ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ نے فرمایا ان پر مسلط کر دی گئی ذلت، رسوائی اور مسکینی۔ مسکینی کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ اب کسان ہو کر رہنا چاہتے، تو مسکینی ہے، یہ اپنا تو ان کے بعد نہیں ہوگا نا، دوسرے کا کام کریں گے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ لوٹے، کہاں سے لوٹے؟ طور سینا سے، اللہ کے غضب کو لے کر۔ وہاں اچھے کام کے لیے اللہ نے بلایا تھا، لیکن یہ دوبارہ آئے تو اللہ کی ناراضگی لے کر آئے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، فرمایا کہ یہ اس لیے کہ ان کے کام ہی ایسے تھے کہ یہ اللہ کی آیتوں کے انکاری تھے، جھٹلاتے تھے اللہ کی آیات کو، اور انبیاء کو قتل کرتے تھے ناحق۔ ان سے بڑھ کر بدترین قوم کوئی آئی نہیں یہودیوں سے، انہوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس شخص کو ہوگا جو اللہ کے نبی کو قتل کرنے والا ہے۔ کس کو ہوگا؟ جو اللہ کے نبی کو قتل کرے۔ یہودیوں نے اللہ کے نبیوں کو بھی قتل کیا، ٹھیک ہے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، فرمایا یہ جو ذلت اور مسکینی، یہ اللہ کا غضب کیوں، اللہ کی ناراضگی کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اور کانوا یعتدون، حد سے گزر جانے والے تھے۔ حد مقرر کر دی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے، یہ حد ہے، نہیں مانتے، یہ کام کرنا ہے نہیں کرنا، یہ حد ہے، یہاں تک نہیں جانا، وہاں بھی پہنچ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ نافرمانی انہوں نے کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا، یہاں پر اللہ نے یہ اگلی جو آیت فرمائی نا، اس میں دلاسا دیا ہے، اس میں یہ بیان کیا ہے کہ ہر کوئی ایسا، چاہے وہ یہودی ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہودی بھی سارے ایسے
نہیں ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی ہوئے، والصابین اور بے دین ہوئے۔ کتنے گروہ کا تذکرہ کیا؟ ایمان والے، یہودی، عیسائی اور بے دین، 4 گروہ کا تذکرہ کیا۔ یعنی ایک تو وہ ہیں جن کا کوئی دین نہیں ہے، ایک وہ ہیں جو یہودی ہوئے، ایک وہ ہیں جو عیسائی ہوئے، ایک وہ ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں، ایمان لے آئے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ نے فرمایا من آمن باللہ، ٹھیک ہے، ان میں سے جو بندہ ایمان لے آیا اللہ پر، ان میں سے جو بھی ایمان لے آیا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک صالح اعمال کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ہی اللہ کے اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو یا بے دین ہو، ٹھیک ہے، ان میں سے جو اللہ پر ایمان سچا لائے گا اور آخرت کے دن پر، اور نیک صالح اعمال کرے گا۔ یہودی جو اس وقت کے یہودی تھے، ان میں سے جو صحیح معنی پر ایمان لائے اور اسی پر فوت ہوئے، وہ بھی کامیاب ہیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، آپ کے حکم کے بعد، آپ کے نبوت کے بعد، رسالت کے بعد، یہودی اور عیسائی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک وہ اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ نبی نہیں مانتے، فوت ہو گئے تو یہ جہنم میں جائیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث، کیا فرمایا کہ اگر یہودی اور عیسائی مجھ پر ایمان نہیں لاتے میری بعثت کے بعد، میری نبوت کے بعد، تو پھر یہ جہنم میں جائیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ ایمان بھی لے آئے، اگر یہ یہودی رہے، ایمان بھی تھا، یعنی اللہ پر ایمان بھی رکھتے، لیکن ابھی تک یہودی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، لیکن وہ عمل ان کے کام نہیں آئے گا۔ اور اس کے لیے شرط کیا ہے؟ عمل کی قبولیت کے لیے شرط کیا ہے؟ توحید ہے۔ اور اس وقت توحید کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے رسول کو نبی ماننا، اللہ کو رب ماننا اور اللہ کے رسول کو نبی ماننا، یہ دونوں شرطیں، اور آخرت کے دن کو ماننا، اس پر یقین رکھنا۔ تو یہ اگر کرتے ہیں تو پھر کامیاب ہوں گے، اگر نہیں کرتے تو پھر یہ جہنم میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ بے دین کا بھی اضافہ کر دیا کہ جن کا کوئی دین نہیں لیکن وہ توبہ طائب ہوتے ہیں، پھر یہ اللہ کو رب مانتے ہیں، نبی کو رسول مانتے ہیں، اور نیک صالح اعمال کرتے ہیں، تو پھر وہ بھی کامیاب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا نا، ایک اور آیت ہے، صحیح۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے، یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا۔ میثاق کہتے ہیں وعدے کو، عہد کو، لیکن پختہ عہد کو۔ میثاق پختہ ہے۔ میثاق مدینہ آپ نے لفظ سنا ہے؟ میثاق مدینہ، جو اسکول جاتے ہیں انہوں نے سنا ہوگا، اسکول کی کتابوں میں یہ چیپٹر ہے، میثاق مدینہ۔ میثاق مدینہ کیا تھا آپ بتا سکتے ہیں کچھ؟ میثاق مدینہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق لیا تھا، وعدہ لیا تھا، کس سے؟ یہودیوں سے۔ یہودیوں سے کچھ شرائط پر وعدے لیے تھے کہ ان کی مخالفت نہیں کرنی، تم لوگوں سے تب تک ہماری جنگ نہیں ہے جب تک تم اس وعدے کی پاسداری کرو گے۔ اور بہت ساری شرائط تھی، جن میں سے یہ تھی کہ اگر باہر سے کوئی دشمن آتا ہے لڑنے کے لیے تو ہم ساتھ مل کر لڑیں گے۔ یہودی کیونکہ علاقہ ہمارا ایک ہے، تو تم نے ہمارا ساتھ دینا ہے، دوسروں کا ساتھ نہیں دینا، ان میں سے ایک یہ شرط تھی۔ تو یہ یہودی آہستہ آہستہ وعدے کی خلاف ورزی کرتے گئے۔ جنگ بدر میں بھی انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو پیٹھ پیچھے نقصان پہنچایا۔ جنگ احد میں بھی ایسا کیا، جنگ خندق میں بھی ایسا کیا۔ پھر ایک ایک کر کے سب پر اللہ نے حکم دیا کہ ان پر حملہ کرو، پھر ان کو ایک ایک کر کے ختم کر دیا گیا۔ تو یہ میثاق مدینہ تھا، ٹھیک ہے، یعنی وعدہ تھا، ان سے پختہ عہد کیا گیا تھا۔ اچھا، میثاق کس کو کہتے ہیں؟ وعدے کو۔ تو فرمایا کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، یہ جو میں بات کر رہا تھا اس کا تعلق اس سے نہیں ہے، اس کا تعلق بلکہ میں سمجھانے کے لیے بتا رہا تھا کہ میثاق مدینہ الگ تھا وہ، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودی، جب اللہ تعالیٰ نے ان سے میثاق لیا، وعدہ لیا، کون سا میثاق تھا؟ یہ تورات پر عمل کرنے کا میثاق تھا۔
کون سا میثاق تھا؟ کہ تورات ہم نے تورات تمہیں دے دی، اب لے کر جا رہے ہو، اس پر کیا کرنا ہے؟ لیکن اللہ نے کیسے سختی سے عمل کروانا تھا؟ اس آیت میں فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو کر دیا۔ کیسے؟ بلکہ ایک قرآن میں آگے آیت میں ہے کہ جس طرح اس کا سایہ بھی ان پر آ گیا، سایہ بھی، یہ ابھی طور سینا کے دامن میں تھے، جا رہے تھے، وہاں پر ان کو روک کے عہد لیا گیا اور طور سینا کو اٹھایا گیا، یہ پہاڑ اللہ کے حکم سے اوپر اٹھا اور اس کا سایہ بھی ان پر پڑ رہا تھا۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اقرار کرتے ہو ٹھیک ہے، اگر اقرار نہیں کرتے تو ابھی تمہارے اوپر گرے گا اور تم ہلاک ہو جاؤ گے، تم سب ہستی سے مٹ جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو، تورات دیا ہے، احکام دیے، فرما برداری کرنی ہے قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، یعنی مکمل، ٹھیک ہے، مکمل پابندی کرنی ہے اور قوت کے ساتھ پکڑو، واذکروا اور یاد کرو اور نصیحت حاصل کرو، ما فی جو اس میں لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ۔ اگر بچنا چاہتے ہو اس عذاب سے تو پھر عمل کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ اقرار کیا، مانا، ہاں ٹھیک ہے ہم عمل کریں گے۔ بعد میں کیا ہوتا ہے پھر ہم آگے بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہاں پر کچھ الفاظ کا معنی بتا دیتے ہیں۔ خذوا ما آتیناکم، پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا، ٹھیک ہے، پین نہیں، اللہ کرے تجھے پین بھی یاد آ جائے، کافی دنوں سے بیچارہ لا رہا ہے، پین بھول جاتا ہے۔ خذوا، پکڑو، ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دیا۔ ماں کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ جو۔ ماں کا معنی نہیں بھی ہوتا ہے، پہلے بتایا تھا میں نے، ماں الذی کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور نہیں کے معنی میں۔ الذی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ یا جو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ اچھا، خذو، پکڑو، ما آتیناکم، آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا، آتینا، نا جو ہے نا، نون علی و نا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے ہم۔ اب یہاں پر 3 جمع ہیں، 3 لفظ جمع ہیں، کتنے؟ 3 آتی، آتی الگ ہے، نا الگ ہے، کم الگ ہے معنی کے اعتبار سے۔ ویسے آتینا، ٹھیک ہے، الگ ہے اور کم الگ ہے، ٹھیک ہے، آتی الگ ہے، نا الگ ہے اور کم الگ ہے، تینوں الگ ہے۔ آتی کا معنی دیا، نا ہم نے، کم معنی تم کو، آتینا کم، ہم نے دیا تم کو، اس کو پکڑو، یعنی ہم نے کیا دیا؟ تورات دی۔ اچھا، طور یہ پہاڑ کا نام ہے۔ خوف ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، اور یحزنون، حزن سے، حزن کہتے ہیں نا ہم اردو میں بھی کہتے ہیں شاید، حزن لائے کہ یا غم، غم مانا ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ الصابئین کا کیا معنی ہے؟ الصابئین، صابی، صابی کہتے ہیں، صابی، صابی معنی بے دین، ٹھیک ہے، بے دین کو تو نے نیک بنا دیا۔ صابئین معنی بے دین، ٹھیک ہے۔ اچھا، صابئین بے دین کیوں کہا گیا؟ اس میں اکثر وہ لوگ آتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آتش پرست، ستاروں کی پوجا کرنے والے، یا ہندو سمجھ لو، یہ سب صابی کہلاتے ہیں، یعنی ان کا کوئی مذہب اور دین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہندوؤں کا بھی کوئی نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح بدھ مت ہے، جیسے چین میں بدھ مت، کچھ دہریے کہلائے جاتے ہیں جو زمانے کو مانتے ہیں، سکھ بھی ان میں سے، ہندوؤں میں سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بما ذالک بما عصوا، یہاں پر بھی ما جو ہے نا جو کے معنی میں، ذالک یہ بما بسبب اس کے جو عصوا نافرمانی کی انہوں نے۔ عصا یا عصی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نافرمانی کرنا، عصا یا عصی،
ٹھیک ہے. اچھا باؤ، باؤ لوٹے، باؤ مانے لوٹے. اچھا سألتم سوال سے، کس سے؟ سألتم جو تم نے سوال کیا. سأل، سألا، سألو، سألت. ٹھیک ہے. سألنا، سألت، سألتما، سألتی، سألتم. ٹھیک ہے. سألتو، سألنا. یہ جو ہے نا 14 سیغے ہوتے ہیں. کتنے سیغے ہوتے ہیں؟ سألا کا معنی ہوتا ہے اس نے سوال کیا، سألا ان دو نے سوال کیا، سألو ان تین نے سوال کیا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ سألتم تم نے سوال کیا، یہ مخاطب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. سألت اس ایک عورت نے سوال کیا، سألتا ان دو عورتوں نے سوال کیا، سألنا ان سب عورتوں نے سوال کیا، سألت آپ نے سوال کیا. ٹھیک ہے. سألتما تم دو نے سوال کیا. تما کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تم دو. تم کا معنی ہوتا ہے تم سب. سألتما کے بعد آتا ہے سألتم، تم سب نے سوال کیا. ٹھیک ہے. پھر آتا ہے آگے سألتی آپ نے سوال کیا، زیر کے ساتھ عورت سے کہتے ہیں سألتی آپ نے سوال کیا. اگر کوئی مرد ہوگا تو ہم کیا کہیں گے؟ سألتا آپ نے سوال کیا. تا پر زبر آئے گا تو مرد، تا پر زیر آئے گی تو عورت. سألتی. ٹھیک ہے. اچھا جو میں نے طریقہ بتایا نا 14 سیغے جو پڑھے ہیں، ہر لفظ کے سیغے ایسے ہی بنتے ہیں. طریقہ یہی ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ نے میں نے پڑھا سأل، سألا، سألو، سألت، سألتما، سألتم، سألتی. اچھا ضرب ہے نا، ضرب کی بیس ہے. ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، 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 ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا. یہاں کیا تھا؟ سألتو، سألنا. سألتو میں نے سوال کیا، سألنا ہم نے سوال کیا، ضربتو میں نے مارا، ضربنا ہم نے مارا. ٹھیک ہے. طریقہ ایک ہی ہے صاحب کا. اس کو ہم ایسے بہت زیادہ ہم نے ان کو رٹا ہے. یہ کتاب ہوتی ہے ابواب الصرف، اس میں باب ہوتے ہیں عربی کے بعد جو خاص الفاظ ہوتے ہیں ان کے باب ہوتے ہیں. پھر ایک دفعہ طریقہ آ جائے نا، کوئی بھی لفظ آپ اپنے بتاؤ گے تو ہم اس کی گردان کر لیں گے. مثال ضرب ہے، اس کے وزن پر کوئی اور آ گیا جیسے فتح ہے تو ہم اس کی 14 سیغے نکال لیں گے. اسی طرح ایک دفعہ طریقہ آ جاتا ہے نا پھر بندہ خود ہی بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اتستبدلون ہے، اصل میں یہ باب ہے. استبدل یستبدلو، کیا ہے؟ استبدل یستبدلو. تو الگ ہے، تستبدلون الگ ہے. اتستبدلون کیا، حمزہ کا معنی کیا ہے؟ کیا، سوالیہ ہے، یہ سوالیہ نشان ہے حمزہ. تستبدلون تم تبدیل کرتے ہو، یستبدلون معنی وہ تبدیل کرتے ہیں. اگر یا ہو نا تا کی جگہ پر اس کا معنی کیا ہوگا؟ وہ تبدیل کرتے ہیں. یہاں پر تا ہے تو تم تبدیل کرتے ہو. ٹھیک ہے. الذی کا معنی کیا ہے؟ اس کو جو کم ہے اس سے جو بہتر ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لن نصبر. ٹھیک ہے. کیا معنی اس کا؟ ہرگز ہم صبر نہیں کر سکتے. اچھا میں نے بتایا تھا اگر لا ہو نا تو لا آتا ہے جس کے اندر نفی کی شدت نہیں ہوتی. نفی کی مثال کوئی کہتا ہے لا نصبر، ٹھیک ہے، لا نصبرو ہم صبر نہیں کرتے. لیکن اگر آ جائے لن نصبر تو اس کا معنی ہوتا ہے ہرگز ہم صبر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. یعنی ہمارے پاس اب کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ پہلے ہم نے سمجھایا تھا نا لن نؤمن جب لفظ آیا تھا اس میں. ٹھیک ہے. اور رزق اللہ مانے اللہ کے رزق سے کھاؤ. اسنتا عشرت یعنی 12. عشرت کہتے ہیں 10 کو، اسنتا 2 کو کہتے ہیں. عینن چشمہ. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر ہم نے معنی کیا تھا قد علم کل اناس مشربہم، تحقیق جان لیا ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو.
اچھا اناسن ہے یہ زیادہ لوگوں کے لیے استعمال ہو، جیسے ناس ہوتا ہے نا، ناس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ زیادہ انسان، ٹھیک ہے. اور اسی طرح انسان تو ایک انسان کو کہتے ہیں. تو اناسم مشربہم کا کیا معنی ہوگا؟ اناس سے گروہ مراد لیا گیا، یعنی 12 گروہ، 12 قبیلے، ٹھیک ہے. صحیح ہو گیا نا؟ ترجمے کا سبق ہمارا پورا ہو گیا.